السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ صرف مستورات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، کیونکہ آج سب سے زیادہ جو پیچیدہ امراض ہیں وہ ہماری مستورات میں ہیں، نساء میں، بچیوں میں. تو ہے یہ یورک ایسڈ سے متعلقہ ہیں. جتنے بھی آج کل جو ہماری بچیوں اور عورتوں کے ساتھ جو مسائل بنے ہوئے ہیں، تو تحقیقات میں جو آتا ہے کہ سونا عورت کے لیے پہننا جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ جو کانوں میں سونے کی جو زیورات بنا کے ڈالنا، ناک کا چھیدنا، ناک میں جو ہے وہ کوکا یا کوئی جس طرح کی وہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، یہ حکمہ پرانے حکیم جو تھے انہوں نے، تاکہ سونا جو ہے عورت کے جسم کے ساتھ لگا رہے، تو انہوں نے اس کو زیورات کی شکل دی. اور اس کے بعد ترقی ہوتی گئی. پھر اب وہ باقاعدہ ایک فیشن میں اور ضروریات میں شامل ہو گیا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ سونا جو ہے یہ اسی لیے عورت پہ حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے، کہ یہ عورت کو جو ہے وہ صحت کو بحال رکھتا ہے. یہ باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ سونے کا مزاج اور عورت کو اللہ نے جس مزاج میں پیدا کیا وہ ایک ہی ہے. لیکن ہماری آب و ہوا، ہماری غذائیں، وہ جو ہے وہ مزاج کو بدل دیتی ہیں، ہر مرد عورت کے، بچے کے. کیونکہ وہ ہم نے بچپن میں جو دیکھا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے یہ اسکولوں میں جب پڑھتی ہیں، اب تو وہ رواج بھی ختم ہو گئے کیونکہ وہ سرکاری اسکول تھے اس زمانے میں، پرائیویٹ کا اتنا تھا ہی نہیں، کوئی سنا بھی نہیں تھا ہم نے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ منظر عام پہ آئے. تو اسکول کے باہر چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، تو جہاں سے ہم نے اسکول سٹارٹ کیا وہ کو ایجوکیشن تھی. تو لڑکیاں لڑکے وہاں پہ جو اکٹھے ہوتے تھے، یعنی پرائمری تک تو اکٹھے تھے، اس کے بعد کلاسیں علیحدہ ہو جاتی تھی. تو ریسیس جب ہوتی تھی تو باہر جب ہم نکلتے تھے یا چھٹی کے وقت نکلتے تھے تو ریڑھیوں والوں کی بہتات ہوتی تھی. کوئی گول گپے، جی آلو چنے اور اس طرح کی وہ چٹنیاں اور وہ پاپڑ، پتہ نہیں کیا کیا اس زمانے میں جو رواج تھا، لوگ جو کھاتے تھے. اتنی ترقی نہیں تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ بچیاں جو ہماری ترش چیزیں بہت استعمال کرتی تھیں، تو یہی سنتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے اچھی ہوتی ہے. ہمیں پتہ، کیونکہ اس وقت غذائیں بھی سادی ہوتی تھی، اگر وہ کھا بھی لیتی تھی تو اتنے افیکٹ نہیں ہوتے تھے ان کے اوپر جو آج. کیونکہ ہماری ہر غذا آپ کے ساتھ کیچپ ہے، ہاں جی، اور آپ پکوڑے لیں تو سموسے لیں اس کے ساتھ چٹنیاں ہیں. یعنی عام جو ہے یہ چیزیں جو ہے ہمارے یعنی کھانے پینے میں آ گئی ہیں. تو اس وقت گھر کا کھانا ہوتا تھا، گھر میں پکتا تھا، گھر میں کھاتے تھے لوگ. بہت کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے ایمرجنسی، یا کوئی ایسی ڈش پکائی جاتی جس کے ساتھ تندور کی روٹی جو ہے وہ لازم ہوتی تھی، کہ وہ اس کا کھانے کا مزہ تندور کی روٹی کے ساتھ آتا ہے. جیسے بجی وغیرہ گھروں میں بنتی تھی دوپہر کو. تو یہ جو ترش چیزیں ہیں آج جو اس کی بہتات ہے. پھر ایسی ایسی گولیاں، ٹافیاں، ہاں جی، آئیں. آج سے کچھ پہلے حلال فوڈ والوں نے ایسی وہ ٹاٹی، یعنی کہ کہتے ناک کان سے دھواں نکل آئے، جو ایک اگزامپل دیا جاتا ہے، ایسی ترش قسم کی کھٹی گولیاں جو ہے وہ بچے اس کو بڑا شوق سے کھاتے تھے. تو یہ ترشی جو ہے جتنی بھی ہے یہ ایسڈ ہے. اس کو انگلش میں ایسڈ کہتے ہیں، اردو میں تیزاب کہتے ہیں. جیسے ہم ایک فقرہ بولتے ہیں کہ تیزابیت ہوگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسیڈیٹی ہوگی، ہاں جی، میدے میں ایسیڈیٹی ہے. کچھ کہتے ہیں میدے میں تیزابیت ہوگی. اصل میں وہ میدے میں نہیں، پوری خون کے اندر شامل ہوتی ہے. تو آج تو کیونکہ شوار میں اور برگر اور
پیزے وغیرہ سب کے ساتھ کیچپ چلتا ہے، اور جو برگروں کے اندر کیچپ ہمارے عام یہ جو کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں وہ تو ٹوٹل 2 نمبر ہوتا ہے، مصنوعی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اور ٹماٹر کا اپنا بھی مزاج ایسے ہی ہے، لیکن اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سونے کی۔ سونا سنا مکی جس کا نام آج کل بڑا مشہور ہے، کرونا کی وجہ سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں یعنی اس بات کو بھی ایگری ہوں کہ اس سے شفا ضرور ملتی ہوگی اور ملنی بھی چاہیے۔ تو سنا مکی، دیسی گھی، کالی مرچ، ادرک، جو ہمارے مسالہ جات ہیں، ویسے ویجیٹیبل میں کدو ہے، ٹنڈے ہیں، اور جو بادام ہے، اس طرح خربوزہ، گرما سردہ، یہ سارے جو ہے ایک ہی مزاج کی چیزیں ہیں۔ بلیک پیپر جسے کالی مرچ کہتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ادویات جو دیسی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی بہت استعمال ہے۔ تو لیکن ہر مریض کے اعتبار سے وہ لونگ بھی استعمال ہوتے ہیں، دار چینی بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی دوائیوں کے اندر بہت اس کی بہتات ہے، لیکن وہ اور مزاج کی دوائیاں اور امراض کے لیے۔ لیکن کالی مرچ اور ادرک، جسے ہماری طبی زبان میں جب خشک ہو جاتا ہے سنڈ کہتے ہیں، اور سنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ پہلی جو ہماری پرانی عورتیں، تو کوئی دکاندار یا ٹھیلے والا کوئی چیز کا ریٹ زیادہ بتاتا تھا، یعنی مہنگی ہو جاتی تھی، نہیں عوام کو پتہ چلتا تھا، تو ایک دم ریٹ بڑھ جاتا تھا، پہلے سستی خریدی، بعد میں لینے گئے تو مہنگی ہوگی، تو وہ پھر عورتیں ایک فکرہ بولتی تھی، تو سنڈ بیچنا پہ، ہاں جی، وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ تو سنڈ ادرک جو ڈرائی ہو جاتا ہے، جیسے آپ نیشنل کے اور یہ جو پیکنگ والے مسالے خریدتے ہیں، تو ادرک پاؤڈر بیسیکلی سنڈ ہوتا ہے، یعنی سنڈ کو پیسا جاتا ہے تو وہ ادرک پاؤڈر کراتا ہے، اس کو طبی زبان میں سنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ سنڈ جو ہے، یہ ادرک، یہ سب ایک مزاج کے ہیں، ان کا استعمال بھی، اور عربی میں جو ہے اس کو زنجبیل کہتے ہیں، قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے، اور جنت میں اس کا جو ہے وہ شربت پلایا جائے گا، جو ادرک ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ سونا جو پہننا ہے عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، آج کل تو پہنچ سے باہر ہے، لیکن ایسے ماشاءاللہ گھروں میں جو ہے وہ زیورات چھوٹے موٹے تو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اب بالکل نہیں ہے سونے کی کوئی چیز گھر میں، لیکن اگر سونے کی انگوٹھی یا بالیاں کوئی سمپل سی ہوں، یا ناک نہیں چھدوانا نہ چھدوائیں، تو یہ پہن کے ضرور رکھنا چاہیے ہماری بچیوں کو۔ اس سے ایک تو ایسیڈیٹی جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے، اور اٹیک بھی اس کے بہت کم ہوتے ہیں، جو ایسڈ کے متعلقہ اٹیک ہے۔ تو یہ میں آج ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، کیونکہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو۔ تو سنڈ، کالی مرچ، دیسی گھی، بادام، خربوزہ، اور کیا نام ہے، کدو، ٹینڈے، چپنی، ماڑو، اور جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا سونا، سب ایک ہی مزاج کی چیزیں، لیکن پوٹینسیاں ان کی مختلف ہیں۔ کوئی لو پوٹینسی میں آتا ہے جیسے کدو، ٹینڈے وغیرہ، لیکن سونا جو ہے اس کا باقاعدہ کشتہ بنتا ہے، اور وہ اس کا کشتہ مارا جاتا ہے۔ اسپیشل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اس سے جو ہے وہ اس کا کشتہ بنا کے، یعنی مار کے، تو اس کو کھلایا، وہ بنواتے بھی ہیں لوگ، لیکن وہ تو 1,00,000 روپے کا تولہ ہے تقریباً قریب، اور وہ اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ تو پھر وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری ایک، میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنائی کہ سنڈ، کالی مرچ ہوگی، ہاں جی، اور سبز الائچی ہوگی، یہ ساری ایک ہی مزاج، بادام ہے، اور جو اچھی قسم کے بادام ہیں، یہ امریکن جو بادام ہوتے ہیں، یہ ایک تو فارمی ہوتے ہیں، دوسرا یہ اس کی تحقیق ہے کہ یہ باداموں سے روغن نکال لیا جاتا ہے، یہ بیکار ہے، صرف ایک آپ اس یعنی ڈیکوریشن کے طور پہ تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی سویٹ پہ، حلوے میں، لیکن اس کے اثرات وہ نہیں ہیں جو ہمارے ایک مشہور بادام ہے گل بندی، آج بلکہ کسی نے منگوایا تھا، پوری منڈی میں اس کا وجود نہیں تھا،
کیونکہ افغانستان سے آتا ہے، بہت میٹھا بادام ہوتا ہے، ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اچھا بادام ہے۔ اگر استعمال کرنا ہو تو گلبندی بادام بہت زبردست بادام ہے، علاج کے طور پہ ہم اپنے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ورنہ سبزیاں ہیں، کدو ٹینڈے وغیرہ، وہ عام گھروں میں پکائیں، کالی مرچ، ادرک، لہسن اور نمک کے ساتھ دیسی گھی تھوڑا سا ڈال لیں، تو انشاءاللہ یہ تیزابیت جس سے پمپل وغیرہ ہیں جی اور چہرے پہ سیاہیاں جو پڑتی ہیں، یہ نہیں پڑیں گی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔